ایک مسئلہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو شوق ہوتا ہے، اور بہرحال اگر واقعی مومن ہے، ایمان اچھا ہے اس کا، تو یہ شوق ایسے ہیں کہ ہوتے ہیں انسان کو کہ زیارتوں پہ جائے، حج پہ جائے، عمرے پہ جائے، لیکن مشکل ہی ہوتی ہے مڈل کلاس انسان کے لیے کہ پیسے نہیں ہوتے ہیں۔ حج پہ جانا ہے پیسے نہیں ہیں، زیارتوں پہ جانا ہے پیسے نہیں ہیں، عمرے پہ جانا ہے پیسے نہیں ہیں۔ اب سوچنے سے تو خالی انسان جا نہیں سکتا، تو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ایک آسان ذریعہ جو پیسے اویلیبل کرنے کا وہ یہ ہے کہ جی لون لے لے کسی سے، مثلا کوئی بینک میں کام کرتے ہیں تو ان کے لیے لون لینا نسبتاً شاید آسان ہوتا ہے، بینک سے لون لے لیں آپ۔ کسی اپنا کوئی بعض اوقات ہوتا ہے کوئی بہن بھائی اچھی پوزیشن پر ہے تو آپ کسی بہن بھائی سے قرضہ لے لیں کہ جی ابھی وہ دے دے، بعد میں آپ اس کو ادا کر دیں۔ تو قرضہ لے کر حج پہ جانا، زیارتوں پہ جانا، عمرے پہ جانا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائیں، شوق سے جائیں، کوئی مشکل نہیں۔ قرضہ لے کر عمرے پر جانا، قرضہ لے کر زیارتوں پہ جانا، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ بحث جو آتی ہے وہ یہاں پر آتی ہے کہ قرضہ لے کر آپ حج پر جائیں تو یہ حج جو آپ قرضہ لے کر رہی ہیں، آیا اس حج کی انجام دہی سے آپ کی واجب ذمہ داری جو زندگی میں 1 سال حج واجب ہوتا ہے جس کو حجۃ الاسلام بولتے ہیں، یہ حجۃ الاسلام سے کافی ہو جائے گا؟ یعنی قرضہ لے کر اگر آپ جائیں، حج کر لیا آپ نے، تو آپ کی گردن سے حجۃ الاسلام اتر گیا یا نہیں؟ قرضہ لینے کے باوجود بھی وہ حجۃ الاسلام آپ حج کر بھی آئیں، پیسے بھی خرچ کیے، زحمتیں بھی اٹھائیں، بھاگ دوڑ بھی کی، یہاں آئے تو پتہ چلا حجۃ الاسلام ابھی بھی آپ کی گردن پر باقی ہے، تو کیا صورتحال ہوگی؟ آغا سیستانی دامہ ذلہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ قرضے کے ساتھ حج نہیں ہوتا۔ اب یہ ضروری ہے کہ قرضہ آپ حج ہی کے لیے لیں، آپ نے گھر کے لیے قرضہ لیا ہوا ہے، حج کے پیسے آپ کے پاس ہیں، گھر کے لیے لون، اکثر بینک والوں نے یہ کیا ہوا ہوتا ہے، مثلا 50 لاکھ کا لون لیا ہوا ہے، 4-5 لاکھ میں آج کل سب سے ہلکا والا حج ہو رہا ہے، تو 4-5 لاکھ آپ کے پاس آ گئے، آپ کہیں یہ تو میرے اپنے پیسے ہیں تو میں جاؤں حج پر۔ آغا سیستانی کہتے ہیں نہیں، قرضہ ہے آپ کی گردن پہ تو یہ حج نہیں ہو سکتا، چاہیے آپ اپنے ہی پیسے حج میں استعمال کر رہے ہیں۔ اب بالآخر اتنی امیدوں اور آسرے سے لوگ قرضے لیتے ہیں، اب اس کا ہوگا کیا؟ کچھ جس کو اب میں عوامی زبان میں اگر بولوں معذرت کے ساتھ، کوئی جگاڑ وغیرہ ہے کہ یہ حج سے صحیح ہو جائے، ہمارا کوئی صورتحال بن جائے کہ حج بھی جب ہو جائے؟ ایک صورتحال جو بن سکتی ہے وہ یہ بن سکتی ہے کہ جتنا قرضہ آپ نے لیا ہے اتنی ہی اماؤنٹ آپ کے پاس کسی اور مثلا بعض اوقات ہوتے ہیں شیئرز پڑے ہیں آپ کے پاس، لیکن ابھی شیئرز کی حالت آپ کو پتہ ہے اس وقت تو اب صورتحال کیا ہے بہرحال، تو ابھی وہ حالت پتلی ہے، لیکن اتنے شیئرز ہیں کہ 5 لاکھ کے ہیں مثلا، اور 5 لاکھ آپ نے قرضہ لیا، 5 لاکھ آپ کے پاس شیئرز موجود ہیں، لیکن شیئرز پہ تو آپ حج پہ نہیں جا سکتے نا، آپ گروپ لیڈر کو بولیں یہ شیئرز میرے رکھ لو تو وہ تو نہیں لے گا آپ سے، اس کو تو پے آرڈر چاہیے ہوتا ہے کیش کا، تو وہ آپ نے قرضہ لیا ہے، تو اس صورت میں آپ کا حج ہو جائے گا کہ اگر آپ کے پاس قرضے جتنی اماؤنٹ الگ سے مثلا شیئرز کی فارم پرائز بانڈ پڑے ہوئے ہیں، آپ بیچنا بھی نہیں چاہ رہی تھی پرائز بانڈ، لہذا آپ نے کہا چلو میں قرضہ لے لیتی ہوں، گولڈ کا بھی بتاتا ہوں، درست؟ تو اس صورت میں تو یہ آپ کا جگاڑ بن جائے گا اور آپ کا حج ہو جائے گا۔ اب انہوں نے جو گولڈ کا سوال کیا تو گولڈ کا میں نے بھی پوچھا تھا، ابھی اتفاق سے آج ہی صبح میرے دماغ میں یہ بات آئی خواتین کے لیے، تو میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ اگر گولڈ اس کی اب ضرورت کا نہیں ہے، جیسا مثلا ایج ایسی ہو گئی کہ اب یہ گولڈ اس کی ضرورت کا نہیں رہا، تو اس صورت میں یہ گولڈ بھی چل جائے گا۔ مثلا 4-5 لاکھ کا گولڈ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، اب آپ کی ایج ایسی ہے کہ کیا کہتے ہیں یہ گولڈ سے آپ بے نیاز ہو چکی ہیں، تو اس صورت میں یہ کام بھی آپ کا جگاڑ بن جائے گا کہ آپ کا حج ہو جائے اگر گولڈ اتنا آپ کے پاس پڑا ہوا ہے تو۔ یہ ایک صورت ہے۔ دوسری صورت جو آقا نے بیان کی، مثلا فرض کریں یہی قرضے کی رقم، دیکھیں بعض اوقات بعض چیزیں انڈرسٹینڈنگ پہ چل جاتی ہیں، یہی قرضے کی رقم آپ کسی مثلا فرض کریں آپ نے لیا، آپ اپنے شوہر کو ہبہ کر دیں اور پھر آپ کا شوہر آپ کو یہ پیسے دے کے جاؤ میری طرف سے حج کرا،
قرضہ آپ نے لیا ہے, مقروض کون ہے؟ خیر ایٹ دا اینڈ تو یہی ہونا ہوتا ہے, مظلومیت تو شوہر کی گردن کی نصیب ہے, اور کیا, ایٹ دا اینڈ تو یہی ہونا ہوتا ہے. لیکن ابھی ظاہری طور پر جو ظاہر قضیہ ہے وہ یہ ہے کہ مقروض ہے شوہر, سوری آپ نے شوہر کچھ بول, مقروض ہے بیوی. اس نے یہ قرضے کے پیسے اٹھا کے شوہر کو تحفہ دے دیے, تو شوہر کے اپنا مال ہو گیا نا. اب شوہر اس کو گفٹ کر رہا ہے حج. اب آپ کہیں کہ جی وہ جو ابھی مسئلہ بتایا کہ جی کسی نے ہاؤس لون لیا ہوا ہے, اس کے باوجود اس کا اگر اپنے پیسوں سے وہ حج کرے تو صحیح نہیں ہے. تو یہ اپنے پیسوں سے حج نہیں کر رہی ہے, شوہر اس کو حج گفٹ کر رہا ہے. یہ شوہر اس کو حج گفٹ کر رہا ہے. بعد میں آپ اپنا قرضہ آرام سے اتارتی رہیے گا, یا شوہر کو بول دیجیے گا بھائی یہ اتارنا تو تم نہیں ہے. تو یہ دوسرا جگاڑ ہے اس بات کا کہ کیا کہتے ہیں حج ہو سکتا ہے. کیا چیز؟ ہاؤس لون تو ہاؤس کے اگینسٹ لیتی ہیں آپ, ہاؤس لون کس زیور کے اگینسٹ تھوڑی ہوتے ہیں. دو الگ الگ چیزیں بتائیں نا آپ کی خدمت میں. مثال دی تھی کہ یہ ضروری نہیں کہ قرضہ حج ہی کے لیے لیا ہو, قرضہ کسی بھی چیز کے لیے. شادی, بچی کی شادی تھی, آپ نے قرضہ لیا, اب پیسے جمع ہو گئے, آپ کہہ رہی کہ میں قرضہ تو بعد میں ادا کر دوں گی, میں پہلے حج کر لوں. تو آغا سیستانی اس کو بھی منع کرتے ہیں. وہ یہ تھی مثال ہاؤس لون والی. تو یہ اس صورت میں آپ کا حج جو ہے وہ حج بھی صحیح ہو جائے گا, قرضے کا بھی آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا. تیسری صورت جو خود آغا سیستانی نے بیان کی اپنے فتووں میں, وہ یہ ہے کہ آپ کا لون اتنی طولانی مدت کا ہو, مثلا 50 سال بعد دینے, کہ اتنی لمبی مدت کو لوگ عقلاء جو ہے اتنی اہمیت نہیں دیتی کہ اس کو سمجھے کہ اتنا بڑا مقروض ہے. 50 سال کے لیے قرضہ آپ نے لیے, 50 سال بعد دینا, تو آپ کو کوئی بھی مقروض کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا عقلاء. اتنا دور کا کوئی قرضہ ہو تو وہ بھی پھر اگر اس کے ہوتے ہوئے اگر آپ اس قرضے کے باوجود اگر آپ حج کریں تو وہ چل جائے گا. یہ 3 صورتیں ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. وہ تو ہر مہینے کا چل رہا ہوتا نا. یہ قرضہ دیا کہ آپ کو پیمنٹ ہی 50 سال بعد کرنی ہے, نہ یہ کہ 50 سال میں پیمنٹ کرنی ہے, یہ نہیں بول رہا ہوں میں, 50 سال بعد پیمنٹ کرنی ہے. تو یہ لون یعنی آپ بھی 10 سال بعد بھول جائیں گے کہ میرے اوپر قرضہ ہے, تو عقلاء بھی بھول جاتے ہیں. وہ آپ کو مقروض کی نگاہ سے نہیں دیکھتے اتنا لمبی مدت کا اگر قرضہ ہو آپ کے اوپر. تو سیونگ سرٹیفکیٹس ہوں, پرائز بانڈز ہوں, شیئرز ہوں, الا ہو بلا ہو, یہ سارے جو ہے چل جائیں گے. درست. یہ تو جناب علی ایک سوال اور اس کا جواب. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.